السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا سبق سورہ اخلاص ہو چکا، اور ابھی جو اگلی صورت ہے وہ بھی چھوٹی صورت ہے جس کو سورۃ اللہب بھی کہتے ہیں اور سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ یہ سورۃ اللہب اتری تھی جس کا شان نزول ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا تھا، جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، کہ اللہ کی طرف بلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوگوں سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب سبوں کو جمع کر کے یہ آواز لگائی تو سب سے پہلے جو مخالفت کرنے والے تھے خود ان کے چچا ابو لہب تھے، اور ان کے چچا نے کہا تھا تباً لک یا محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹے اے محمد۔ تو اسی کے پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم اس کا حجے پڑھیں گے، پھر بعد میں مختصر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ تبت، تا پر زبر ہے، با پر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے، تو تا کو ہم با میں ملائیں گے تب، پھر با پر زبر ہے لیکن آگے تا ساکن ہے تو با کو پھر تا ملائیں گے تو بت ہو جائے گا تبت۔ یا پر زبر یا، تبت یا، دال الف زبر دا ہے، یہ مد یہ ہوگا مد منفصل، تو تبت یدا، حمزہ پر زبر ا، تبت یدا، پھر با زیر بی، یا مدہ ہو جائے گا، ایک الف کھینچیں گے جیسے بی، تبت یدا ابی، لام پر زبر ل، ہا پر زبر ہ، لہ۔ با کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا، یعنی ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، تو با کو واو میں ملائیں گے، بیوں، ناک میں آواز ایک الف روکیں گے، بیوں، لہبیوں، تبت یدا ابی لہبیوں، پھر واو پر زبر و، پھر تا پر زبر، لیکن چونکہ یہاں پر آیت ہے تو یہ با کو ساکن کر دیں گے، لیکن ساکن کرنے کی شکل میں بھی تشدید ہے، اس لیے یہاں پر تھوڑی سختی ہوگی، جیسے وتب، وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ما یہ الف مدہ ہے، اور یہ مد منفصل بھی ہے، چونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، ما الگ کلمہ ہے اور اغنا الگ کلمہ ہے، تو ما، پھر حمزہ پر زبر لیکن غین ساکن تو اغ ہو جائے گا، ما اغ، نون پر کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ایک الف کھینچیں گے جیسے نا، ما اغنا۔ عین پر زبر نون ساکن تو عین کو نون میں ملائیں گے عن، لیکن یہاں پر ایک قاعدہ پایا جائے گا اظہار کا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا رہا، اس لیے نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، جیسے عن اور ہا پر پیش ہے تو ہو، عنہ، ما اغنا عنہ۔ میم الف زبر ما الف مدہ ہو جائے گا، اس کو ایک الف کھینچیں گے جیسے ما، پھر لام پر پیش ہے تو لو، مالو، ہا پر الٹا پیش ہے واو مدہ کے برابر ایک الف کھینچیں گے جیسے ہو، مالوہ، پھر واو پر زبر و، میم الف زبر ما، تو یہ الف مدہ ہو جائے گا، الف کھینچیں گے جیسے ما، وما، کاف پر زبر کا، سین پر زبر سا، کس، لیکن با آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، اور یاد رکھیں یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب و جدن میں سے با یہ بھی ہے، تو کسب، کسب آواز لوٹ کے آئے گی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ سین پر زبر سا، یا پر زبر لیکن صاد ساکن ہے تو اس یا کو صاد میں ملا دیں گے، یس، یہ یہاں پہ یاد رکھیے کہ صاد پر حروف میں سے ہے، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے، جیسے سیس، سیس،
لام پر کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے برابر ہوگا، اس کو ایک الف کھینچیں گے، جیسے لا سیصلا، نون علی زبر نا الف مدہ ہو جائے گا تو ایک الف کھینچیں گے، جیسے نا، را پر دو زبر ہے تو نارن نارن، لیکن یہاں پر چونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں روک کر کے رکھیں، جیسے نارن، ذا، ذال علی زبر، ذا یہ الف مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے، جیسے نارن ذا، پھر تا پر زبر تا، نارن ذات، لام پر زبر لا، ہا پر زبر ہا، لہا، لیکن یہاں با آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو لہب، سیصلا نارا ذات لہب، واو پر زبر ہے اور میم ساکن ہے، اس کو ہم ملا دیں گے، واو میم زبر وم، الف خالی ہوگا نہیں پڑھا جائے گا، جیسے وم، را پر زبر را، وم را، حمزہ پر زبر وم را، تا پر پیش تو، وم را تو، لیکن یہاں پر ہا جو ہے اس کو ہم اگر سانس توڑیں گے، وقف کریں گے تو ہا ساکن کر دیں گے، جیسے وَامْرَأَتُهُ، اور یہاں پر بہتر ہے کہ سانس توڑ دیا جائے، لیکن اگر ہم سانس نہیں توڑتے ہیں یہاں پر ہا کو الٹا پیش پڑھیں گے، وَامْرَأَتُهُ، ہا پر زبر، میم پر تشدید، تو ہا کو میم میں ملائیں گے، اور ہم نے بتایا تھا شروع میں میم اور نون پر اگر تشدید ہو تو ایک الف غنہ ہوتا ہے، جیسے حم، میم الف زبر، ما الف مدہ ہوگا، الف کھینچیں گے، حما، لام پر زبر لا، تا پر زبر تا، لیکن آگے کیا ہے، لام ساکن ہے، تا کو لام میں ملائیں گے، جیسے تل، تو ہو جائے گا حمالتل، حا پر زبر حا، طا پر زبر طا، حطا، یہاں یاد رکھیے طا پر حروف میں سے، اس لیے پر پڑھنے کی کوشش کریں گے، حطا، لیکن یہاں پر با آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو طب ہو جائے گا، یہ حمالت الحطب، فا ظرفی یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے، فی، جی میں بھی یا مدہ ہے، جیم یا زیر، جی ایک الف کھینچیں گے تو فی جی، دال کے نیچے زیر دی، فی جی دی، ہا زبر ہا الف مدہ ہے تو ہا ایک الف، فی جی دی ہا، حب، با پر ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو حا کو با میں ملائیں گے، جیسے حب حب، لام پر دو پیش ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، یہاں پر ادغام یرملون مع غنہ ہوگا، جیسے حبلم، پھر یہاں پر ادغام یرملون مع غنہ کا ہی قاعدہ ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو اس میم کو آگے والے میں ملائیں گے، جیسے میم میم زر میم، حبلم میم، میم پر زبر ما، سین پر زبر سا، مسا، یہ دال آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو مسد، فی جیدہا حبل من مسد، تو یہ ہمارا ناظرہ ہو گیا، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا، سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا، وامرأتہ، اور اس کی عورت جو ایندھن اٹھائے، یعنی حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی، تو یہ جو ہے تبت، تبت کے معنی آتا ٹوٹ گئے، یعنی ٹوٹنے کا، یدا کے معنی یدن کے معنی آتا ہاتھ، تو تبت یدا ٹوٹ گیا اس کے ہاتھ، کون؟ ابی لہب، یعنی ابو لہب کے، اور کیا ہے وتب، اور وہ ہلاک ہوا، ما اغنا، ما اغنا نہ کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا، یعنی اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہ آیا، اس طرح سیصلا، تو سیصلا عن قریب نارن ذات لہب، تو عن قریب نارن کے معنی آتا ہے آگ، ذات لہب شعلے مارتی ہوئی، تو کیا ہے وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا، وامرأتہ، تو وامرأتہ کے معنی ہوتا ہے اور اس کی بیوی، حمالۃن لادنے والی، حطب لکڑی یعنی ایندھن، تو وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی عورت جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے،
فی جی دیہا. اچھا، فی کے معنی آتا ہے میں، اور جی دیہا اس کی گردن، جیدن سے گردن آتا ہے، جی دیہا اس کی گردن. حبل، حبل کے معنی آتا ہے رسی، تو حبل رسی، من مسد. تو یہاں پر ہو گیا کھجور، خیر جو بھی ہے اس کا لیکن ترجمہ ہے اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی. اب وہ رسی کھجور کی ہے جو بھی ہے. خیر اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خوب قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب آگے سبق میں دوسرا سورت.